بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج بروز جمعہ 15 رمضان المبارک 15 مئی 21 رمضان المبارک آج گزر چکا، اور 22ویں کی تراویح آج ہم انشاءاللہ ادا کریں گے جامع مسجد پیراگون سٹی میں۔ جو تلاوت کی جائے گی تراویح میں وہ ہے آج ہے 26واں پارہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج 26ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ رب العالمین ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ 26ویں پارے کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ سورۃ الاحقاف جو کہ مکی سورت ہے، اس سے 26ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ احقاف ایک وادی کا نام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم سمود آباد تھی۔ قوم سمود وہ پہاڑوں کو تراشتے اور پہاڑوں کو پتھروں کو تراش کے وہاں پہ اپنا گھر بناتے۔ تو اس طریقے سے وہ ان کا جو رہن سہن تھا وہ پہاڑوں کے اندر تھا۔ تو قوم سمود کے واقعات تفصیلاً اس سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ قوم عاد کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور کس طرح قوم عاد نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو نشان عبرت بنایا، تباہ و برباد کر دیا اس قوم کو۔ یہ واقعہ تمام اس سورۃ احقاف کے اندر مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ محمد ہے۔ سورۃ محمد مدنی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم پاک آپ کا محمد ہے۔ تو اس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اسم پاک پر اس سورت کا نام محمد رکھ دیا گیا ہے، اور اس سورت میں آپ کا یہ نام نامی آیا بھی ہے۔ جہاد کے احکامات تفصیلاً اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرتے رہے ایسے باغات کے اندر کہ ان میں نہریں رواں ہوں گی، جاری ہوں گی، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ 4 نہریں ہر جنتی کو جنت کے اندر ملیں گی۔ ان نہروں کی تفصیل بھی آج کی اس منزل کا حصہ ہے، جس میں ایک پانی کی صاف شفاف پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اور شراب طہور کی نہر ہے، اور شہد کی نہر ہے۔ یہ 4 قسم کی نہریں ہر جنتی کے گھر کے اندر، مال کے اندر رب العالمین کی طرف سے اس کو عطا کی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ سورت کے آخری رکوع میں بھی فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کیا کرو۔ اپنے اعمال باطل انسان کیسے کرتا ہے، اس کی مختلف قسم کی تفاسیر وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اپنے اعمال کو ضائع کرنا یہ ہے کہ انسان نماز شروع کرے اور 2 رکعت پوری نہ ہو تو 1 رکعت پہ سلام پھیر دے، یا نماز بیچ میں ہی مکمل نہ کرے، بیچ میں ہی کسی جگہ پہ تشہد میں بیٹھ کر یا رکوع میں جا کے سلام پھیر دے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ نماز کو باطل کرنا ہے۔ شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سنت یا نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس دوران اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ادھر ہی سلام پھیر دیتے ہیں۔ سلام نہیں پھیرنا چاہیے ادھر ہی۔ اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت کی ہے، آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ 2 رکعت میں بے شک سلام پھیر دیں، لیکن 2 رکعت مکمل پڑھیں۔ اگر آپ 2 رکعت مکمل پڑھ لیں گے تو یہ آپ کی نفل شمار ہو جائے گی۔ اگر آپ اتحیات میں بیٹھتے ہی سلام پھیر دیں، یا رکوع میں سلام پھیر دیں، یا قیام میں سلام پھیر دیں، تو یہ اعمال کو باطل کرنا ہے۔ اس بات سے منع کیا گیا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کھیل ہے اور تماشا ہے، اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورۃ الفتح، جس کو ہم اردو میں عام طور پہ فتح بولتے ہیں، سورۃ فتح، تو فتح نہیں ہے، لفظ ہے فتح، اس کا معنی کامیابی ہے۔ یہ سن 6 ہجری میں سورت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات حدیبیہ کے مقام پر تھے، مشرکین کے ساتھ آپ ایک صلح کر رہے تھے، صلح حدیبیہ۔ اس موقع پہ جب آپ واپس پلٹ رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، آپ کا چہرہ مبارک تھا، تو یہ سورت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، محبوب ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہم نے فتح کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔
یہ وہ صلح تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ کی۔ اس کے بعد امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جتنا کام آپ نے دین کے لیے کیا ہے، اسلام کے لیے کیا ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ تو یہ سورۃ فتح جو ہے، فتح، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی یہ صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مشاہدہ کرنے والا یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشر، بشارت دینے والا، اور نذیر، ڈرانے والا آپ کو بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے لتؤمنوا باللہ، اب ہم آپ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں۔ لتؤمنوا باللہ، آپ پر، اللہ پر ایمان لے آئیں، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ یعنی آپ کو مبعوث کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر لوگ ایمان لے آئیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ آپ کی تعظیم اور توقیر بجا لائیں، لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں، عزت احترام کریں۔ اور جتنی عزت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی صحابہ کرام نے کی ہے، دنیا کا کوئی شخص اتنی عزت نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا خاصہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو عزت احترام صحابہ سے جو ملی، صحابہ نے جو آپ کو پروٹوکول دیا ہے، یہ پروٹوکول آپ کو کسی اور نے اتنا نہیں دیا جتنا صحابہ نے حضور کو دیا ہے۔ وہ جو بیعت رضوان کے موقع پہ جو صحابہ نے جو حضور کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی دست شفقت پر، اس بیعت کا بھی یہاں تذکرہ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب حضور نے تمام صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا حضرت عثمان کے اس قصاص کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، تو اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آتی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ہاتھوں کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے دائیں ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت کا بھی یہاں تذکرہ ہے۔ اور پھر اس رب العالمین نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا کہ جو صحابہ درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو واقع جو مشہور ہوا تھا، شہادت کی خبر جو مشہور ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، بے شک اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جو ہے محبوب آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے مبارک نورانی دست شفقت پر جو بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اب اندازہ فرمائیں صحابہ کی شان جو اس آیت سے چھلک رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رضا کا تمغہ عنایت فرمایا ہے کہ اے صحابہ میں تم سے راضی ہوں۔ لقد رضی اللہ، بے شک، ضرور، یہ لام تاکید کا ہے، لام کا معنی ہے ضرور، قد کا معنی بے شک، یعنی ضرور، بے شک، اس بات میں کوئی شک اور شبہ کو گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بارگاہ میں جو آنے کے آداب ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب، وہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی اگر حضور تشریف لے جا رہے ہوں، کسی کا جا رہے ہوں، تو صحابہ کو گنجائش نہیں تھی کہ وہ آگے حضور کے چلتے بلکہ حضور کے پیچھے چلیں، کسی اعتبار سے بھی حضور سے آگے نہ بڑھیں۔ کوئی صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی کر لی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اندازہ کریں حضور نے بھی قربانی نہیں کی، صحابہ نے قربانی کر لی، بس اتنی سی بات تھی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے میرے محبوب کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی ہے، یہ ایسے ہیں گویا یہ اللہ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے سے آگے نہ بڑھو، ورسولہ، اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے اہل ایمان اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اگر تم نے اس طرح کر لیا۔ نمبر 2، اور حضور کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفاً بات کرتے ہو، اس طریقے سے تم گفتگو میرے محبوب کے ساتھ نہ کیا کرو۔ اگر تم نے یہ 2 کام کر لیے کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، یا تم نے اس طرح ان کو بلا لیا جس طرح تم آپس میں دوسرے دوستوں کو بلاتے ہو، تو سنو تمہارے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضبط اور بیکار کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بارگاہ میں حاضری کے آداب رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے، اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو آواز پست رکھتے ہیں۔ فرمایا بے شک جو لوگ آواز پست رکھتے ہیں حضور کے پاس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے چن لیا ہے تقویٰ کے لیے، ان کے دل میں عاجزی ہے۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری والے یہ ہیں جو حضور کا ادب بجا لاتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی کچھ برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے صورت میں، کہ کوئی مومن مرد دوسری مومن عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، مومن مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو برا نہ لقب سے پکارا نہ جائے، برا نام کسی کا نہ لیا جائے، کسی کو الزام اور طعنہ نہ دیا جائے، اور کسی کی غیبت نہ کی جائے، بلا وجہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کی جائے۔ اور غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا غلیظ گناہ ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، جس طرح یہ ناپسندیدہ امر ہے، اسی طرح غیبت بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ قاف ہے۔ سورۃ قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی حقیقت یاد دلائی ہے کہ ذرا تم غور تو کرو کہ ہم کس طرح تمہاری تعداد جو ہے وہ زمین کے اوپر کم کیے دیتے ہیں۔ ہر 10 سال 20 سال کے بعد ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس دنیا سے چلی جاتی ہے، نئے آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے 10 سال بعد پھر مزید لوگ چلے جاتے ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں، تو ایک سلسلہ ہے، آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس پہ غور کرو، کس طرح ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ انکار کیا قوم نوح نے، اور کنویں والے قوم شعیب نے، اور قوم سمود نے، قوم عاد نے، فرعون نے، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، جب انہوں نے انکار کیا تو کس طرح رب العالمین نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، اس کا یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے۔ انسان موت کے وقت کن حالات سے دوچار ہوتا ہے، کس طرح اس کو موت آتی ہے، وہ واقعہ بھی، اس موت کے تمام حالات جو ہیں، نزع کے جو حالات، وہ بھی اس صورت میں سورۃ قاف کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ قاف کا آخری رکوع اس سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن دوزخ سے فرمائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ تو دوزخ کہے گی حال میں مزید کیا باری تعالیٰ اور کوئی گنجائش ہے، اور کوئی بندے ہیں اس میں جو میرے اندر اگر پھینکنے ہیں تو گنجائش باقی ہے، ابھی میں نہیں بھری، ابھی گنجائش باقی ہے۔ تو دوزخ کی وسعت کی طرف یہ اشارہ ہے، اتنی بڑی دوزخ رب العالمین نے بنائی ہے، اور اس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا جو ایندھن ہے جس سے وہ جلتی ہے، وہ دوزخ کی آگ وہ انسان اور پتھر سے جلتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ زاریات ہے۔ سورۃ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو متقین ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، چشموں میں پانی پئیں گے اور اس میں لطف اندوز ہوں گے، اور ان کو اللہ یہ عطا کرے گا نعمتیں اس وجہ سے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کے وقت بہت تھوڑا سوتے تھے، وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں جس طرح آپ رات کو، اب ماشاءاللہ رمضان چل رہا ہے، آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ گھر جا کے ظاہر بات ہے کھانا کھاتے ہیں، اور آپ کو سوتے سوتے 12 بج جاتے ہیں، صبح پھر آپ کو 2 بجے اٹھنا ہے، تو آپ بہت تھوڑا ٹائم جو ہے رات کو سوتے ہیں، صبح سحری کے لیے، تہجد کے لیے پھر آپ اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں اہل ایمان کی جو اللہ بیان فرما رہا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح اٹھ کر استغفار کرتے تھے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو رب العالمین سے پوچھے گا کہ جنتیوں یہ بتاؤ کہ آج میں تم سے بڑا خوش ہوں، تم جنت میں آ گئے، میں نے تمہارے پر بڑا فضل کیا، احسان کیا، تم جنت میں آ گئے، تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کیا انعام دینے والا ہوں؟ جنتی عرض کریں گے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں کہ میں تم سے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر رب العالمین فرمائے گا تم جانتے ہو یہ انعام میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ یہ جو میری رضا ہے کہ میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، ناراض نہیں ہوں گا، یہ انعام کیوں دیا ہے؟ تو جنتی پھر کہیں گے باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ تو رب العالمین فرمائے گا اس لیے کہ تم جو صبح اٹھ کے استغفار کیا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، تم صبح اٹھ کے استغفار کرتے تھے، تمہارا یہ عمل مجھے اتنا پسند آتا تھا کہ آج میں نے تمہیں اس کے بدلے میں اپنی رضا تمہیں عطا کر دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے
ہمارے پاس یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو مقدس راتیں ہیں، چند ایک راتیں رہ گئی ہیں، گنتی کی چند راتیں رمضان المبارک کی رہ گئی ہیں، ہم ان راتوں کو قیمتی بنائیں، راتوں کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، الغرض عبادات کے اندر ہم اپنے رمضان کے مبارک لمحات کو گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔